الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورۃ تلاوت کر دی ہے. اس کا ترجمہ ہے: اے نبی کہہ دو کہ اللہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اسلام سے نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوری چکلی زمین، اٹھا سمندر، اونچے پہاڑ اور بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے شک کا یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے. پھر ہم یہ قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح آتی ہے، شام آتی ہے. کائنات کا نظام بننے کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں. شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر ڈوبتے ہیں. تو بے شک کا یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے، کوئی ہے جسے کسی کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، جو سارے جہان میں میری ہے، کسی کا احسان مند نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. کیوں نہ کہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کے نظام سچے ڈھنگ سے نہ چلتا. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے. جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی عدالت کے کوئی صدر نہیں، تو بھلا اس کائنات کے کوئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم دوستو، ہماری یہ باوقار مجلس اپنے کوئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا لوگ ہمیں بیوقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سرکاری صدر مانتے ہیں. کوئی باپ بیٹا اور روح القدس کا نظریہ تراشے ہوئے ہے، اور کوئی ہزاروں دیوی اور دیوتاؤں کو پرمیشور کا ساجی بناتا ہے. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہیں اور ہچکچاتے ہیں.